اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب ابن سید ظہیر حسین نقوی، سید علی عباس جعفری ابن سید مشیت علی جعفری، فاطمہ زہرا بنت محمد علی قاسم، زہرہ بانو بنت محمد علی قاسم، شیری بنت رجب علی، آغا کرام حسین قزلباش ابن مرزا قاسم علی قزلباش، اور سلمان اعظمی ابن ریحان اعظمی، ان تمام احباب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم الرحمن يلد ولم الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يولد یلد ولم ولم يكن له یکن له كفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلند تر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک آج کی اس مجلس میں شریک تمامی حاضرین و حاضرات، تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرا مالک سوائے دہلیز آل محمد کے علاوہ کسی در کا محتاج نہ فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے. میرا مالک جناب قاضی نیاز حسین، سید وسط الحسن تقوی، سید شبیہ الحسن زیدی، محمود شاہ صاحب صدر ہیں آغا آرگنائزیشن کے، سید اظہر سبتین صاحب آغا آرگنائزیشن کے ممبر ہیں اور منتظمین میں سے ہیں. میرا مالک جناب جوید مرزا صاحب کی والدہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں آج کی شب کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے. میرا مالک ہمارے برادر محترم خطیب جناب سیدہ جناب احمد رضا سلطانی صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے. اور بالخصوص آج کی اس مجلس کے جاروکش منتظم جناب سید ظفر عباس جعفری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام جملہ پریشانیاں دور فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لے مل کے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی مجلس اس شخصیت کے خراج کے لیے ہے. ان کے لیے بلندی درجات ہم میں سے کوئی کیا کہے گا کہ جس کا اتنا بڑا درجہ تھا جو دنیا میں ذاکر شبیر تھا. واہ واہ بے شک. یقیناً جو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر تھا اور بے مثل ذاکر تھا. بے شک یقیناً درجات ان کے بلند ہیں، لیکن خراج پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کرتی ہیں. جناب سید ضمیر اختر نقوی صاحب علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، یہ وہ شخصیت تھے جنہیں اس دور میں بھی حسین نے معجزہ قرار دیا ہوا. واہ 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 واہ. یعنی ایک شخص مختلف خوبیوں اور مختلف خصوصیات کا حامل ہونا، یہ یقیناً اجاز امام حسین علیہ السلام. ایک بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ایک بہترین شاعر، ایک اچھا ادیب، ایک قوم کے لیے شفیق بزرگ. یقیناً یہ قوم ان کے جانے کے بعد بہت مدت تک احساس یتیمی میں مبتلا رہے گی. اور جو ان پہ اعتراض کرتے تھے، یہ ان کے لیے لفظ کہوں گا
کہ یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے جو ان کی حقیقتوں کا انکار کرتے تھے، ان کی خطابت، ان کی صفات کا انکار کرتے تھے، یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اب وہ مدتوں تک صرف ضمیر اختر ہی کو پڑھیں گے۔ جتنا بڑا علمی ورثہ اس قوم کے حوالے وہ کر گئے، ایسے موضوعات پہ وہ لکھ گئے ہیں جن موضوعات پہ کتابوں میں سے صرف ہمیں سطریں ملتی تھی۔ ہائے 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 بے شک۔ ہمیں کسی مجلس میں جناب شہزادہ علی اکبر کی والدہ پہ گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کتابیں ہمیں سطریں دیتی تھی۔ ہائے ہائے، ایک کتاب ڈھونڈتے تھے اس میں ایک سطر نکلتی تھی، ایسے کوئی اگلی کتاب ڈھونڈتے اس میں ایک واہ سطر۔ بھائی واہ، جو خطیب سطریں ڈھونڈتا تھے انہیں پوری مکمل داستان حیات ضمیر اختر دے کے گئے۔ بے واہ شک، واہ واہ بے واہ شک۔ امیر المومنین کی جنگوں، شہزادہ علی اکبر کی سیرت ہو، آہا، سیدہ کا حق ہو، ہائے 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 ہائے، یعنی کہ شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا شہزادہ کیا کہنے۔ جس کو اس ممبر سے صرف مسائل میں پڑھا گیا تھا، ہائے، اس 6 مہینے کے شہزادے پہ ایک مکمل کتاب دے دینا واہ 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 واہ۔ یقیناً، اور اس بارگاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ جیے آپ کتنا احباب کو جیے آپ۔ یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ان کی زیارت سے اور ان کی محفل میں بیٹھ چکے ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کا درجہ بلند تھا، بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اور وہ قوم بربادی کے بالکل قریب آتی ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتی ہیں۔ ہائے ہائے، یقیناً ضمیر اختر کا دنیا سے چلے جانا اس بات کی نشانی ہے کہ یقیناً ہم اس قابل نہیں تھے کہ ایسا قابل شخص ہمارے درمیان رہتا۔ کیا کہنے۔ بہت مدت تک خطبہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو پڑھیں گے، مالک ان کے درجات میں مزید اضافے یقیناً ہیں اور بھی فرمائیں گے، اور ہمیں ان کا جو علمی ورثہ ہے وہ قوم تک منتقل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ مجلس کا موضوع جو ظفر آباد جعفری صاحب کی منشا ہے اور جناب امام زمان کا یقیناً امر بھی ہے کہ اس بادشاہ پہ گفتگو کی جائے جسے ہم باب الحوائج کہتے ہیں، سبحان اللہ جسے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بادشاہ پہ گفتگو کرنا انتہائی مشکل اور دقیق ترین مرحلہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں لفظوں سے عباس پڑھ سکوں۔ واہ واہ ہائے ہائے، سرکار حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے، واہ 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 جسے مانگنے کے لیے ہاتھوں کا سیدہ ہونا ضروری ہائے ہے، ہائے، جس کے لیے سجدہ کرنے والے کا وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ بے شک، یقیناً ان پہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی، نہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ان کے فضائل اور مناقب کو پا سکتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا اس سے اہنشاہ کی زندگی اور سیرت کے وہ چھپے ہوئے راز جو زمانے تک نہ پہنچ سکے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ کون عباس، حسن محمد، اخلاق حسن، کریمی حسین، بے شک، سجاد کا سجدہ، باقر کا حلم، جعفر کی صداقت، واہ 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 موسیٰ کی عطا، واہ رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نکاوت، عسکری کی ہیبت، باروے کا حسن، ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے امیر المومنین کے گھر کے اندر چلے تو اسے بے شک، بے شک، بے شک بے شک یقیناً عصمت کے اس درجے پہ فائز ہیں جس کے لیے آج بندہ بدبخت ہے، اور میں اسے شیعہ کہوں گا نہیں، جو علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد سخی عباس کی عصمت کے بارے میں کتابوں سے پوچھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، سرکار حضرت ابوالفضل العباس والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، بے شک، جناب ام البنین بنی کلاب خاندان سے تعلق، جناب ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل، سبحان اللہ، جناب ام البنین کے والد جناب حزام، بی بی ام البنین کے دادا ابو البراء نیزوں سے کھیلنے والا، واہ واہ جناب ام البنین کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ بنی کلاب اس دور کا بہادر ترین خاندان تھا۔ بے شک، میں بی بی کی عزت کے چند جملے پڑھ کے پھر سخی کی سیرت پڑھنا چاہوں گا۔ جناب ام البنین بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی، اور بنی کلاب اور بنو ہاشم یہ عربوں کے وہ عظیم خاندان تھے جو شرافت میں بھی مشہور تھے اور شجاعت میں بھی کیا مشہور کہنے تھے۔ ہیں، سبحان اللہ عرب برادریوں کا خطہ نہیں تھا، عرب قبائل کا خطہ تھا۔ ان کی پہچان ان کے قبیلوں کی وجہ سے ہوتی تھی، ان کے جتنے وصف ہیں وہ ان کے قبیلوں کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے، جیسا کہ مختلف
قبیلے تھے بنو سقیف جس سے جناب علی اکبر کی والدہ کا تعلق تھا، یہ قبیلہ حسن میں مشہور تھا، کلاب بہادری میں مشہور تھے، ہاشمی شرافت میں مشہور تھے، بے شک امیہ خباثت میں مشہور تھے۔ ہر قبیلے کا اپنی اپنی کوئی نہ کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ بنو کلاب اور بنو ہاشم کے بارے میں جو میں نے مرزا صاحب تاریخ میں پڑھا ہے، یہ اتنے شجاع تھے کہ اس خاندان ان دونوں قبیلوں کی نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ واہ 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 واہ، یہ اپنے جانور کے گلے میں رسی یا پٹا نہیں ڈالتے تھے، ان کے جانور کھلے گلے کے ساتھ چلتے تھے۔ اگر کہیں سے کوئی جانور جس کے گلے میں کوئی رسی نہ ہوتی چلتا ہوا نظر آتا تو عرب والے جان لیتے تھے یا ہاشمیوں کا ہے یا کلابیوں کا ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کا رستہ بھی روک لے۔ واہ واہ واہ، یہ بنو ہاشم اور بنو کلاب کی صفات میں سے یہ صفات تھی ان کے، کبھی بڑی صفات جو ہیں وہ ہسٹری نے لکھی ہے، جنہوں نے انصاب لکھا ہے، علم الانصاب والوں نے بہت سے ان کے قبائل کے وصف لکھے ہیں کہ اتنے وصف تھے ان کے قبیلے کے۔ اب ایک لفظ یہاں پہ تاریخ میں پڑھا جاتا ہے جو اکثر منبر سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے ایک بہادر خاتون سے شادی کرنی ہے، اور یہ لفظ کس سے کہا؟ جناب عقیل سے، اپنے بے شک بھائی سے۔ یا میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ قطعاً جملہ غلط ہے اور تہمت ہے امیر المومنین پہ۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ بے شک واہ، ایسا ہی کیونکہ مولا امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، یہ مولا کا فرمان ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے، یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بے شک مولا فرماتے ہیں بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو پھر اکثر عورتیں بھی لڑنے میدانوں میں آ جاتی ہیں۔ ورنہ جو بہادری ہے وہ مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ بے شک علی فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت بخیل اچھی ہوتی ہے۔ کیا کہنے ہیں امیر المومنین نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، اللہ نے فرمایا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے، بے شک مجھے شجاع خاندان چاہیے۔ یہ بات امیر المومنین نے کس سے کہی؟ جناب عقیل سے۔ واہ جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ جناب عقیل سے کیوں کہا تو ہمیں جو ہسٹری نے جواب دیا وہ ہسٹری کا جواب یہ تھا اس لیے کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے، بے شک وہ شجروں کا علم رکھتے تھے، وہ نسب کا علم رکھتے تھے۔ میں یہ قطعاً جناب عقیل کی اس صفت کا انکار نہیں کرنے لگا، لیکن سوال مجمع پہ چھوڑ دیا۔ بے شک جناب عقیل انصاب کے علم رکھتے تھے، لیکن یہ بتاؤ پوچھ کون رہا ہے؟ واہ 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 واہ، کہ جناب عقیل کے پاس علم الانصاب نہیں تھا، یقیناً علم الانصاب تھا، اور کتابیں کہتی جناب عقیل علم الانصاب اتنا جانتے تھے کہ جناب عقیل چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے کس خاندان سے۔ یہ شانوں کی حرکت کے ساتھ بندے کا شجرہ بڑھتا تھا، یہ پاؤں کے نشان دے کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا بندہ گزرا۔ کیا کہنے ہیں واہ واہ، اتنا گہرا علم الانصاب تھا جناب عقیل کے پاس، بے شک علم الانصاب تھا، لیکن پوچھ کون رہا ہے؟ ہائے ہائے پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجر جانتی ہے۔ واہ 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 واہ، اب اگر اس میں کہا جائے کہ اس میں دو میں چیزیں بتاؤں گا کہ جناب عقیل سے پوچھنے کی وجہ کیا تھی، دونوں چیزیں ہی آپ کو بہتر لگیں گی۔ پہلے میں چیز بتاؤں کہ مولا نے جناب عقیل سے کیوں کہا، سلونی کا مالک عقیل سے کہہ رہا ہے، خود علم لدنی کا مالک جناب عقیل سے کیوں پوچھ رہا تھا۔ اب بڑا علمی سے ایک اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں، یقیناً اہل علم اور دانش جو ہے اس بات پہ داد دیں گے، جناب امیر المومنین کا حضرت عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پتہ خدا کو بھی تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن قرآن کہتا پھر بھی خدا نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے، جواب سیدھا دے دیتے عصا ہے، لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ واہ 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 واہ، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کی فضیلت بتا، اس کی خوبی بتا۔ خدا قرآن میں کہتا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لکڑی کا عصا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے پتوں کو توڑتا ہوں، اس سے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں۔ خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے،
موسیٰ نے یہ بھی بتا دیا کیا کیا ہے. یہ پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ نے یہ بھی بتا دیا کیا کیا ہے. اگر آپ نہیں بولے تو اس سے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. فرشتوں نے صرف یہ پوچھا تھا چادر کے نیچے کون ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو صرف کیا ہے حضرت موسیٰ سے. موسیٰ نے فضائل پڑھ لی. اب مولا امیر المومنین نے صرف جناب عقیل سے یہ کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب جناب عقیل آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں. میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کیا کہنے ہیں جن کے مرد بہادری کا نشان ہے. عرب کے قبیلے جن افراد پہ ناز کرتے ہیں, تلواریں چلانے کا طریقہ عرب سے زیادہ وہ نہیں جانتے. بہترین فضائل پڑھنے شروع کر دیے جناب عقیل نے. دوسری یہاں پہ جناب عقیل سے کیوں پوچھا. مولا امیر المومنین نے کہا کہ مجھے محمد کے بیٹے کے لیے مددگار چاہیے. لفظ پھر سنیے گا, یقیناً آپ اس کو سماعت فرمائیں گے. مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا عقیل مجھے بہادر خاندان اس لیے چاہیے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے جو رسول کے بیٹے حسین کا مددگار. جناب عقیل کو یہ جملہ کہہ کے مولا علی نے متوجہ کر دیا کہ جیسے میں عباس کی تربیت کروں تو مسلم کی تربیت شروع کر دوں. اب جناب عقیل کے ذہن میں آ گیا کہ حسین کے لیے مددگار چاہیے, حسین کے لیے ناصرین چاہیے. فرمائے میں کیسے خاندان کو چاہتا ہوں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو شجاع ہے, جو بہادر. فرمایا ٹھیک ہے. جناب عقیل گئے. جناب عقیل بنو کلاب میں پہنچے. گفتگو پسند ہے بسم اللہ. بنو کلاب میں جناب عقیل کا آنا تھا. بنو کلاب کے بزرگ جناب حزام نے اپنے خاندان کے شرفا کے ساتھ جناب عقیل کا استقبال کیا. 3 دن تک جناب عقیل کو اپنے قبیلے میں مہمان رکھا. یہ عرب کے شرفا قبائل کا طریقہ کار تھا. یہ 3 دن سے پہلے مہمان کو جانے نہیں دیتے. مہمان آ کے فوراً واپس چلا جاتا. یہ اسے اپنی توہین سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے کم از کم 3 دن رکے تاکہ اسے ہمارے خاندان کی صفات کا پتہ چل سکے. ہمارا دسترخوان کتنا وسیع ہے, ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہے, ہم بات کرنے میں کتنے حکیم و علیم ہیں. یہ لوگوں کو اپنے قبیلے کا تعارف کروانے کے لیے مہمان کو کم از کم 3 دن رکھتے تھے. یہ عرب کے شرفا کا رواج تھا. اگلا جملہ آپ کو میں ہضم نہیں ہونے دوں گا. یہ عرب کے شرفا کا رواج تھا. یہ مہمان 3 دن رکھتے تھے. آج بھی کربلا جا کے دیکھو, حسین کہتے ہیں زوار ہے میرا, کم از کم 3 دن کربلا میں رہے. پورے زمانے میں آج یہ کربلا میں کریم ابن کریم 3 دن حسین ابن علی مہمان رکھتے. آپ کربلا کی زیارت کے آداب پڑھیں تو آداب زیارات کربلا میں ہے کم از کم 3 دن کربلا میں. اور اگلا حکم بھی امیر مولا جناب کریم کربلا کا ہے, 7 دن سے زیادہ نہ رکنا, یا زیادہ سے زیادہ جنہوں روایات میں نقل کیا 10 دن سے زیادہ رکنا. اگر تم ظاہر ہو, ایسا نہ ہو کہ زیارت کے تقدس کو بھول جاؤ, اندر کی طرف تمہارے سے ختم ہو جائے, آنکھیں تمہاری خشک ہو جائے. بھیگی آنکھوں سے آئے ہو تو بھیگی آنکھوں سے کربلا سے جاؤ. یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی ادا. اب فرمایا کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. جناب حزام پہنچ گئے. جناب عقیل جناب حزام کے پاس قبیلے کے شرفا نے استقبال کیا. 3 دن تک جناب عقیل کو اپنے گھر میں مہمان رکھا. 3 دن جناب عقیل کو مہمان رکھنے کے بعد ناصر بھائی 30ویں دن کی شام ہوئی. تاریخ کہتی جناب حزام جناب عقیل کے سامنے آئے. اب یہ دونوں سردار آپس میں گفتگو جو کی ہے وہ گفتگو بالکل بے عین ہی تاریخ میں لکھی ہے. اب اس میں آپ ادیب ہیں, شاعر ہیں, میں کوئی خطابت کا لفظ نہیں ڈالوں گا. میں بالکل وہی الفاظ پڑھنے لگا ہوں جو تاریخ نے ان دونوں سرداروں کے لکھے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنے فصیح اور بلیغ گفتگو ہو رہی. جناب حزام جناب عقیل کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, اے زمزم کے مالک, اے ہاشمیوں کے چشم و چراغ,
ایسی کیا آن پڑی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں مہمان پڑنا پڑا؟ اب اگر انہوں نے اس کے خاندان کے فضائل پڑھے ہیں تو آگے بھی عقیل بیٹھا آگے بھی ابو طالب کا بیٹا ہے. جناب عقیل نے کہا اے حزام، اے بہادری کے نشانوں، اے شجاع کے علم برداروں، اے جن پہ عرب ناز کرتا ہے، اے بہترین نوجوانوں، میں تمہارے قبیلے میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ہاشمی گھر سے ایک مرد کا رشتہ تمہارے خاندان سے چاہیے. اتنا کہنا تو جناب حزام نے فوراً سر اٹھا کے جتنا میں ہاشمیوں کو جانتا ہوں، ہاشمیوں کا ہر فرد اپنے اندر ایک ایک خصوصیت ضرور رکھتا ہے، لیکن آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ جناب عقیل کے چہرے پہ فوراً رونق آئی، چہرے پہ فوراً ناز آئی. میں اپنے چھوٹے بھائی علی کے لیے آیا ہوں. علی کا نام آنا تھا. جناب حزام نے یوں عقیل کا چہرہ دیکھا، اپنے سر سے تاج اتارا، فوراً اپنے سر کو زمین پہ رکھا، رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اس جملے پہ پوری رات بھی بولو تو جملے کا وزن بڑا ہے. جناب حزام خاک پہ سر رکھ کے کہنے لگے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا. جو تیرے گھر میں، میں نے پہلے کہا تھا اس میں خطاب میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، الفاظ کی طرف خوبصورت، میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر میں آیا. اس کے بعد اگلا جملہ جناب حزام نے کیا کہا، وہ بھی بڑا قیمتی ہے. فرمایا اے عقیل، ہمارے خاندان کے مرد غلام ہیں، میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جہاں ملائکہ غلام ہیں. یہ کہنے کے بعد جناب حزام نے کہا میرے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں کہ میں وہ میرا داماد بنے جو مصطفیٰ کا داماد ہے. لیکن اب جملہ سنیے گا، لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہی کہ میں اس رشتے کی بابت اپنی بیٹی سے پوچھوں. بے شک یہ ہے اس خاندان کا شیوا، رشتہ علی کا بھی ہو. واہ 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 واہ. رشتہ علی جیسی شخصیت کا. پھر بھی بیٹی سے پوچھا تھا، میں بیٹی سے پوچھوں گا. یہ کہہ کے جناب حزام اٹھے، گھر آئے. سامنے بیٹھی تھی سمامہ بنت سہیل، جناب ام البنین کی والدہ، جناب عباس کی نانی. یوں اندر جانا تھا. جناب سمامہ بنت سہیل نے کہا اے حزام، آپ کے چہرے پہ رونق اور سر سے تاج اترا ہوا اور یوں آنکھوں میں خوشی کے اثرات، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جناب حزام دے کر کے سمامہ کیا بتاؤں کتنی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. علی کا نام آنا تھا. جناب سمامہ سامنے کھڑے ہو کر گی وہ علی جو خدیجہ کا داماد ہے. وہ علی جو خدیجہ کا داماد ہے. فرمایا ہاں بالکل اسی علی کا رشتہ ہے. یہ کہنے لگا اندر بیٹھی تھی جناب ام البنین، یہ کنیت ہے، اصل نام بی بی کا فاطمہ ہے. فاطمہ کلابی کہا جاتا ہے. جناب فاطمہ پردے کے اندر بیٹھی تھی. پردے کے باہر کھڑی ہوئی جناب سمامہ، سمامہ کے پیچھے کھڑے ہوئے جناب حزام. موضوع میں دلچسپی پیدا کیجیے. جناب سمامہ پیچھے کھڑے ہوئے جناب حزام. جناب سمامہ دیکھ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ کلابی، کیا تو جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کون آیا؟ اگلی سطر سنیے گا. بالکل خطاب میں نہیں ڈالنا، وہی سطریں پڑھ رہا ہوں جو اس خاندان میں ہوئی. اب اگلی سطر میں آپ نظر کرنے لگا. جناب فاطمہ ام البنین دیکھ کے کہنے لگی اے مادر گرامی، آپ جانتی ہیں ہماری گھر کی عورتیں اس بات پہ اہمیت نہیں دیتی کہ ہمارے گھر میں کون مہمان ٹھہرا ہوا. ہم نہیں پوچھتے کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے. میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے میرے بابا کس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کلابیہ کے شرفا کیوں آ رہے ہیں. میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے بنی کلاب میں رونق کیوں ہے. میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے میرے گھر میں کنیزوں کا رش کیوں ہے. میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے مسلسل
مسلسل میرے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے، لیکن اب اگر آج بتانے کے لیے آپ میرے حجرے کے دروازے پہ آئی گئی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ 3 دن سے کیا ماجرا ہوا ہے۔ 3 راتیں ہو گئی ہیں، میرے گھر میں ایک شہزادی آ رہی ہے، میرے حجرے میں ایک شہزادی آتی ہے، وہ جب بھی آتی ہے اس کی ایک چادر کا پلو مریم نے اٹھایا ہے، ایک حوا نے اٹھایا ہے، ایک سارہ نے اٹھایا ہے، ایک آسیہ نے اٹھایا ہے، وہ مسلسل 3 راتوں سے میرے حجرے میں آ رہی ہے۔ یہ تو پچھلی شب گزر گئی ہے، میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا اے شہزادی آپ ہیں کون؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد اس نے اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رقم مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ جب میں نے پوچھا تو بتایا میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا میں فاطمہ بنت محمد، میں تجھے بشارت دینے کے لیے آئی ہوں کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہنے لگا ہوں، یہ بی بی ام البنین وہ ہیں جو بیٹوں سے پہلے بھی ام البنین تھی۔ ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹوں کی ماں، اس لیے مولا کی قسم جب شادی نہیں بھی ہوئی تھی پھر بھی کتابیں کہتی ہیں اس بی بی کو ام البنین کہا جاتا، بیٹوں کی ماں۔ اب آپ سوال کریں گے جب شادی نہیں ہوئی تو پھر بیٹوں کی ماں کیسی؟ جناب ام البنین نے بچپن میں خواب دیکھا تھا جسے آج تک کسی شیعہ مستند کتاب نے اس کو رد نہیں کیا۔ بی بی ام البنین سب نے لکھا، بی بی ام البنین نے خواب دیکھا۔ بی بی ام البنین کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے۔ بی بی ام البنین نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نور اترتا ہوا آیا اور ان میں سے ایک چاند بی بی کی گود میں اترا اور 3 تارے جو ہے وہ بی بی کا طواف کر رہے ہیں۔ بی بی نے جو ہی یہ خواب دیکھا، بی بی نے اپنی ماں سمامہ سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بی بی کلابیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ میری بیٹی نے یہ خواب کیوں دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس سے 4 بیٹے دے گا جن میں سے ایک چاند کہلوائے۔ بی بی کا یہ خواب قبیلے میں مشہور ہو گیا، بی بی کی کنیت بڑھ گئی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ واہ واہ واہ۔ اور صرف اس بی بی نے نہیں، بی بی کے والدہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا جناب سمامہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں بی بی کا یہ تذکرہ لکھا ہے خواب کا، اس سے پہلے لکھا ہے جناب سمامہ نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے یوں ہتھیلی کی اور آسمان سے بارش آئی اور اس میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ بی بی کے ہاتھ پہ آ کے جم گیا اور جم کے ایک موتی کی صورت اختیار کر گیا اور بی بی نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا۔ جناب سمامہ نے جا کے کلابیہ کے بزرگ سے پوچھا تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اس کی حفاظت ایسے ہی کر۔ سبحان اللہ۔ اس کی تعبیر بن کے جناب فاطمہ ام البنین آئی اور بی بی ام البنین نے خواب دیکھا۔ اب رشتہ قبول کر لیا گیا، اب علی کے گھر سے برات چلی، یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑکی، جبرائیل و میکائیل آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بناتے۔ برات آ گئی ہے حزام کے گھر میں، ادھر سے بی بی ام البنین کی ڈولی اٹھی ہے، بی بی ام البنین کی ڈولی چلے گئی آل محمد کے دروازے۔ جب مولا عباس دنیا میں آئے، مولا عباس کی جتنی بھی سیرت عباس پہ لکھی گئی ہے، صحیح پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بہت بہترین کتاب ہے جس سے خصائل عباس کہا جاتا ہے، پھر اس کو عربی میں لکھا گیا، فارسی میں لکھا گیا، اردو میں لکھا گیا، ہر ایک زبان پہ اس کتاب کو ترجمہ کیا گیا ہے حضرت عباس کی زندگی پہ۔ اس سے بہترین اور اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا یہ جملہ کہ جب بی بی آ گئی اور بی بی نے آ کے مولا امیر المومنین کے گھر میں قیام کیا ہے، جب جناب عباس کی آنے کی رات تھی، بی بی فرماتی میں اپنے ہاں کسی بچے کی ولادت متوقع نہیں تھی اور ویسے بھی ان کے گھر یوں بچے ہوتے تھی۔ بی بی فرماتی ہے کہ امیر المومنین مجھے آ کے اس رات کہہ رہے تھے فاطمہ آج اپنے حجرے میں رہنا، آج ہمارا بی بی البنین کہتی ہے کہ میرا بدن کانپ رہا تھا، امیر المومنین نے مجھے ایک اسم تلاوت کرنے کے لیے دیا۔ بی بی نے کہا کہ جب شب کے اس وقت میں مصلی پہ بیٹھ گئی، میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بی بی فرماتی میں اسم پڑھ رہی تھی اور علی حجرے کے دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد علی کی آدھی رات کے بعد آواز آئی فاطمہ اسم کو تبدیل کر۔ علی نے دوسرا اسم تعلیم کیا۔ بی بی کہتی جو تعلیم کردہ اسم تھا علی کا، میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ بی بی کہتی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور آیا ہے اور اس نور نے آ کے میرے مصلے کے گرد دائرہ باندھ لیا ہے، میرے مصلے کے گرد حالہ باندھ لیا ہے۔ بی بی فرماتی اتنا سخت نور تھا کہ میں نے جو ہی آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے حجابات ہٹنے شروع ہو گئے، پردے ہٹنے شروع ہو گئے۔ میں زمین پہ بیٹھ کے سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہی تھی، فرش پہ بیٹھ کے عرش کی آخری بلندی کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی کہتی میری آسمان کی طرف نگاہیں تھی یا یک لخت مجھے کسی کی تسبیح کی آواز سنائی دی،
میں نے دیکھا کہ ایک بچہ سجدے کی حالت آئے میں آئے تسبیح پڑھ کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان حسین امامی. بی بی کہتی تسبیح کا پڑھنا تھا یا علی نے حجرے کا پردہ اٹھایا. فرمایا ام البنین آنکھیں کھول میرا عباس آ گیا. حیدر 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 والا حیدری. سخی عباس کے بارے میں امیر المومنین کا ایک ہی فرمان میرا خیال ہے یہ پڑھ دیا جائے تو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی گنجائش نہیں. علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا راز ہوں اور عباس میرا راز. بے شک آئے 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 بے شک. آج کچھ بدبخت یہ ملعون بکواس کرتے ہیں کہ سخی عباس جو ہے وہ معصوم نہیں تھے. عصمت کے آخری درجے میں فائز تھا سخی عباس. بے شک. ہم بچوں کے بارے میں کہتے ہیں بچے معصوم ہیں اور پھر کہتے ہیں فرشتے بھی معصوم ہیں, پھر کہتے ہیں انبیاء بھی معصوم ہیں, پھر کہتے ہیں آل محمد بھی معصوم ہے. تو کیا سب کی عصمت ایک جیسی ہے؟ کیا جیسا بچہ معصوم ہے ویسا فرشتہ معصوم ہے؟ جیسا فرشتہ معصوم ہے ویسا نبی معصوم ہے؟ جیسا نبی معصوم ہے تو ویسے آل محمد معصوم ہے؟ ہر ایک کی عصمت جدا ہے. بچے کی معصومیت ہے وقتی, جزوی. اس وقت اس میں گناہ کی طاقت نہیں ہے, اس لیے وہ جزوی عصمت کا قائل. اس کے بعد ہے فرشتے. فرشتوں کو خدا نے جبلت میں عصمت دی ہے, بے شک. ان کی فطرت میں عصمت ہے. ان کے پاس نفس نہیں ہے اور نفس میں خواہش ہوتی ہے. بغیر خواہش کے گناہوں سے بچ جانا وہ ان کی عصمت ہے. انبیاء کے پاس عصمت ہے, خدا نے نبوت کے درجے میں فائز رکھا ہوا ہے. لیکن آل محمد کے پاس جو عصمت ہے وہ انبیاء سے بھی بڑھ کے ہے. بے شک. انبیاء میں اور آل محمد کا ایک فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا ہوں. انبیاء خلقت پروردگار ہیں, آل محمد مشیت پروردگار. خلقت اور ہے, مشیت اور. بے شک. مشیت ہے اللہ کے ارادے کا نام. جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ. بے شک. آل محمد کے پاس جو عصمت ہے وہ ہے جو عصمت پروردگاری ہے. اللہ کیسا معصوم ہے اس پہ کون بحث کرے گا؟ اللہ کس چیز سے معصوم ہے اس پہ کون بحث کرے گا؟ جیسے اللہ کی عصمت میں بحث نہیں ہو سکتی ویسے آل محمد کی عصمت میں بحث نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ معصوم 14 ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس گھر میں صرف 14 ہی معصوم ہیں. واہ واہ. پرکار مشیت سے نکلے ہوئے 14 ہیں. بے شک. عصمت کے دائرے میں یہ سارے ہیں. ابو طالب بھی معصوم ہے, بے شک. ہاشم بھی معصوم ہے, بے شک. اکبر بھی معصوم ہے, اصغر بھی معصوم ہے, قاسم بھی معصوم ہے. لوگ ان کے گھر کے افراد کی عصمت میں بھی بحث کر رہے ہیں. مجھے عزت آل محمد کی قسم کہ ان کے گھر کے نوکر رضی اللہ نہیں علیہ السلام. اب ان کے گھر کے نوکروں میں بحث کی جائے, ان کے گھر کی سواریوں میں بحث کی جائے تو بحث بہت ہے. سخی حضرت عباس کی عصمت میں بڑی جلدی 2 نقطے کہہ دیتا ہوں کہ سخی عباس معصوم کتنے تھے. قانون عصمت ہے کہ معصوم کا لباس ہمیشہ معصوم پہنتا ہے. واہ واہ کیا بات. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی پہن نہیں سکتا. اس کی سینکڑوں مثالیں میں کتابوں سے دے سکتا ہوں کہ مثال دماغ کا امامہ کسی کے سر پہ نہیں آیا تھا, مثال دماغ کی ابا کسی کے سر پہ نہیں. عباس معصوم نہ ہوتے تو سفین میں علی کا کرتا نہ پہنتے. یہ سنی روایت ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنی ذرہ جو ہے وہ جناب عباس کو دیا ہے. اور آگے کسی نے کہا ہے کہ مولا شہزادے کا قد چھوٹا ہے اور آپ کی ذرہ بڑی ہے. نہیں, اور جہاں سنی کتاب میں لکھا ہے تو وہاں بھی آگے جا کے جملہ لکھا ہے کہ سخی عباس سے آگے ایک نے کہا تھا کہ مولا عباس آپ کا جسم مبارک چھوٹا ہے اور یہ علی کی ذرہ ہے, آپ کے بدن پہ بڑی ہے. فرمایا کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا ایک بلشت بڑی ہے, ایک ہاتھ بڑی ہے. جہاں پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے لوہے کی ذرہ کو چیرا, کیونکہ جب لوہے کی ذرہ کو چیرنا تھا اس صحابی نے پریشان ہو کے دیکھ کہا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا, وہ لوہے کو موم کرتا تھا. عباس مسکرا کے کرتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا, ہم خود کر رہے اسے مشیت سیدہ کہا گیا. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا. انہوں نے سفین میں امیر المومنین کا کرتا تھا. معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے. کیا کہنے. رسالت میں آپ نے وصیت میں لکھا تھا اے علی تیرے سوا جو بھی مجھے غسل دینے کے لیے آئے گا وہ اندھا ہو جائے. معصوم کو غسل معصوم کے علاوہ کوئی نہیں, کیونکہ معصوم کے جسم میں وہ راز ہوتے ہیں
جو سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں بے سکتا. شک بے شک. اگر مولا عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے. ہائے ہائے. جناب حسن کے غسل میں عباس شریک. سخی عباس معصوم نہ ہوتے تو شہزادی بھائی کیسے کہتے. بے شک. صحن عصمت میں پلا ہے غازی. وقت مقرر کیے ہوئے تھے علی کی بیٹیوں نے. فجر سے لے کے ظہرین تک عباس میں اٹھاؤں گی, ظہرین سے ظہرین تک. اتنا ماں کے ہاتھوں میں نہیں جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں پلا ہے غازی. ایک شخص نے میرے صادق امام سے آ کے کہا تھا آپ سارے باب الحوائج ہیں پھر حاجت غازی اتنی جلدی پوری کیوں کرتے. فرمایا اس لیے کہ اس کی اپنی حاجت پوری نہیں ہوتی. صحابی نے دیکھے کہ مولا عباس کی بھی کوئی حاجت تھی. فرمایا عباس کی دو ہی حاجتیں تھیں. ایک تھی کہ خیام تک پانی پہنچ جائے, دوسری تھی کہ زینب کی چادر بچ جائے. دونوں عباس کی حسرتیں پوری نہ ہوئی. جس کی اپنی حسرتیں پوری نہ ہوئی آج وہ سب کی حسرتیں پوری کرتا ہے. آج وہ سب کی دعائیں سنتا ہے. اتنا ناز تھا سیدوں کو عباس پہ. جتنی دیر زندہ رہا زینب اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتی. جو ہی غازی زین سے اترا عالیہ نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا. فضا رو کے کہتی علی کی بیٹی صبح سے لے کے اب تک تو نے چادر پہ ہاتھ نہیں رکھا. فرمایا گھوڑے سے میرا عباس نہیں گرا, میرا برقع گر گیا. زینب کی چادر. آخری الوداعی مجلس اس بادشاہ کے نام منسوب کرے جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا. میرا مولا آپ کو کربلا لے جائے, میرا مولا آپ کو قبر حسین کی زیارت کروائے. یہ قبر عباس سامنے روزہ کریم کربلا. آپ جب سخی عباس کے حرم میں جائیں تو ظاہر میری گواہی دیں گے کہ مولا عباس کے حرم میں داخل ہوتے ہی زری کے دائیں طرف ایک لکڑی کا دروازہ. یہ دروازہ کھولو تو یہ سیڑھیاں جاتی ہیں جو سرداب میں جاتی ہیں جہاں سخی عباس کی حقیقی قبر. اس دروازے کو کہتے ہیں باب ام البنین. بے شک بے شک. تائید ہو گئی. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ جب بھی مولا عباس کی زری پہ جائیں گے نا, کچھ لوگ اس دروازے کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں یا خدا سے پوچھیں گے کہ باب ام البنین کہاں ہے تو وہ اشارہ کر کے باب ام. اب وہیں پہ کھڑے ہو کسی خدا سے پوچھیں گے یہ دروازہ عباس کی ماں کے نام کے ساتھ منسوب کیا. کیونکہ میں نے فضائل میں بی بی کا تذکرہ کیا تو مصائب میں وہیں سے شروع کرنے لگا. کہتے جب بی بی پہلی بار مدینے سے کربلا آئی تھی نا جناب ام البنین تو جناب باقر کے ساتھ آئی تھی. بی بی البنین ضعیفہ ہو گئی تھی, کمر جھک گئی تھی غازی کی ماں. بی بی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جناب باقر نے دو دادی کا ہاتھ پکڑا ہوا. جب کربلا میں پہنچی ہیں تو سیدھے پہلے جناب باقر مولا عباس کی قبر پہ. بی بی نے کہا کہ باقر مجھے کہاں لے کے آ گئے. فرمایا دادی عباس کی قبر پہ. بی بی وہیں پہ رکی جہاں ایک دروازہ نہ باہر رکی. رکتی نہیں میں عباس کو رونے نہیں آیا, میں فاطمہ کے بیٹے حسین مجھے صرف اتنا پتا میرے حسین کی قبر پر. بی بی نے جو ہی رخ پھیرا نا عباس کی قبر سے, عباس کی قبر کانپ گئی. حسین کی ذری سے آواز آئی اماں پہلے عباس کو مل لے, اماں پہلے عباس کو مل لے, اماں عباس میرا بھائی ہے. اب اگلے جملہ سدا سے میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا. جب کہا نا پہلے عباس کو مل لے, حکم حسین کے بعد بی بی ام البنین نے کہا اگر حسین نے حکم دے دیا ہے چل باقر مجھے عباس کی قبر پہ لے کے جا. جناب باقر نے لا کے جناب عباس کی قبر پہ بی بی ام البنین کو بٹھایا. بی بی ام البنین کا بیٹھنا تھا, بی بی کو آنکھوں پہ نظر نہیں آ رہا تھا. بی بی نے ہاتھ مار کے کہا باقر تو مجھے کہاں لے آیا ہے. میں نے کہا تھا غازی کی قبر پہ لے جا تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے. یہ تیرے عباس کی قبر ہے. روکتی میں نہیں مانتی. عباس گھوڑے میں بیٹھتا تھا, پاؤں زمین پہ لگتے تھے. یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. باقر روکتے جتنا ملا تھا اتنا لے. میرے دادا حسین کو روتے لیا دعا مانگتے آنا شہزادی یہ محنت قبول جتنا ملا تھا اتنا لے آیا. آج بھی قبر عباس چھوٹی ہے.
عباس کی قبر کا حجم کتنا ہے؟ کتابیں کہتی جتنا ایک کتاب کا حجم۔ مولا حسین کی عزت کی قسم ہے کہ آپ کو ذاکرین قاسم کی لاش تقسیم ہوتی سنا، کبھی کسی سے پوچھنا کہ عباس کی لاش میں شہادت عباس کی اوپر پڑھنا میرا مقصود نہیں، مجھے روانگی پڑھنی ہے تو میں ایک جملہ یہاں پڑھنے لگا ہوں، میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، جو رو رہے مجھے جملہ معاف کرنا۔ آپ کو سنایا گیا ہے کہ اکبر کے جگر پہ برچھی لگی حسین، اسلحے کا تیر حسین نے کھینچا، یہ میرے ممبر پہ ہاتھ ہے، میں قسم دے کے سخی عباس کی کہنے لگا ہوں، کتابیں کہتی ہیں حسین دیکھ رہے تھے انہوں نے عباس کی لاش کو کاٹنا اور کہہ کے مار مار کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا۔ رہائی ہوئی علی کی بیٹیاں شام سے رہا ہو کے شہزادیاں مدینے پہنچ، مدینے پہنچنا تھا، میرا مالک ہر کسی کی بیٹی اور بہن کو سلامت رکھے، بیٹیوں سے پیکی نگری بھولتی نہیں، آج تک کبھی کسی بہن نے بھائی کا وطن پوچھا نہیں، بہنیں دور سے بھائی کا وطن پہچان لی، اتنا امت نے زخمی کیا تھا علی کی بیٹی، مدینے کے باہر کھڑی ہو کے کہتی ہے سجاد یہ کون سچ ہے؟ اما مدینہ اما آپ نے پہچانا نہیں؟ بی بی رو کہتی میں نے پہلی بار مدینہ باہر سے دیکھا، میں مدینہ کی بیرونی دیواروں سے واقف ہوں، میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی، مجھے ایسا کر مجھے نانی کی قبر جب میں قبر رسول پہ لے گیا، مولا سجاد ماں کو لے کے قبر رسول کے تھوڑا فاصلے پر، یہ کتاب کہتی بی بی عالیہ کی آواز ہے سجاد تو واپس آ، میں جانوں نانا جانے، بحال انوار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے نوحے کی سطریں لکھی جو بی بی نے نوحہ پڑھا، مجلس ختم ہوگی نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے، شاعر لکھتے ہیں نوحہ خان پڑھتے ہیں ماتمی کرتے ہیں، میں تو نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو لکھا بھی علی کی بیٹی، پڑھا بھی علی کی بیٹی، ماتم بھی علی کی بیٹی، بی بی سیدھی قبر رسول پہ آئی، نوحے کی 4 سطریں سن گئی، بی بی قبر رسول پہ بیٹھ کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب، دوسری سطر پڑھی، میں صرف ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، دیکھا نانا تیری اذان بچ گئی میرا موثر مانا، تیسری سطر پڑھی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کر دیا، چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے ناصر بھائی علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کر دی، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا، بیوی نے کرتا قبر محمد پہ ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، بیوی رو کہتی نانا تجھے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے میں اکیلی میری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو۔ آج رو تو علی کی بیٹی زخم سنانے لگی یا قبر رسول کا چراغ بولے مجھے زخم نہ سنانا، گٹھڑی اٹھائی سیدھی حسن کی قبر پہ گئی، چند دن پہلے آپ نے مولا حسن کے جنازے کی زیارت کی، قبر حسن کے دور کھڑے ہو کبھی حسن زمانہ میں درد نہیں سنے، حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے، حسن میں تجھے دل سناؤں، قبر حسن سے آواز ہے زینب میرا تو ابھی کفن سرخ ہے، مجھے اپنا درد نہ سنانا، رو کے سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی، ماں کی قبر پہ گر گئی، رو کہتی اماں مائیں تو بیٹیوں کو سن لیتی، تو میرے درد سن، قبر سیدہ کانپی، آواز آئی زینب مجھے اپنے درد سنا، اب میں کتاب والا درد پڑھنے لگا ہوں، ماتم کی تیاری کرنا، جو سادات بیٹھے ان سے پہلے ہاتھ جوڑ کے میں نے معافی مانگی، قبر زہرا پہ بیٹھی علی کی بیٹی، وہ کہتی اماں تجھے یاد ہے
28 रजब मैं आपकी कब्र पे आई थी, मैंने आपकी कब्र पे आके वादा किया अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे, मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगा। आज ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। आवाज आई अम्मा कब्र से निकल के देख, वो तेरा सजाद भी ले आई, वो तेरा बाबर भी ले आई। ये कह के बीबी उठी और दामन को छाड़ा, रो कहती ना मेरा कौन आया है। बीबी मेरी नस्ल करबला में कत्ल हो, मोहम्मद की बेटी में तेरी औलाद बचा के आ गई। इतना कहना था, ये कब्र सैयदा से आवाज आई, मरहबा ज़ैनब, शुक्रिया ज़ैनब, तूने मेरी नस्ल बचा ली। रो कहती मुझसे पूछ तो सही, तेरा बेटा बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा? अब सैयद बैठा तो गैर पड़ने लगा हो। आवाज आई ज़ैनब क्या देना पड़ा? रो कहती तेरी कब्र पे हाथ रख के कह रही हूँ, जब हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिर गया, 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए आया। अम्मा मैं चलते हुए खेमे में गई, मैंने सजाद को अपनी कमर में रखा, 300 कातल मेरे पीछे दौड़ा, कोई दाएं से नेज़ा मारता, मैं दायां बाजू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता, मैं बायां पहलू। अम्मा सर से लेके पांव तक अली की बेटी की रोने के बाद मां को उठाया, फरमाया मदीने की गलियों में मनाती करो। मदीने वाले उतर के आ गए, क्योंकि अलविदाई मजलिस है। यकम मुहर्रम जब मजलिस शुरू होती है, जाकिरीन पढ़ते हैं सुगरा का रोना। हमारे पंजाब की जुबान में उसे कहते थे बछोड़ा, अकबर और सुगरा की जुदाई। आज है अलविदाई मजलिस। आज पढ़ने लगा हूँ अली की बेटी से हुसैन की बेटी का मिलना। इधर मदीने की गलियों में ऐलान हुआ, सैयद वापस आ गए, तरफ के उठी है फातिमा सुगरा। मेरी शहजादी रो के कनीजों को बुलाया, बीबी उम्मल बनी, बीबी उम्मे सलमा, यूं कनीजों का हल्का, दरमियान में सर से लेके पांव तक मां ज़हरा वाली चादर पहनी। जनाब शुगरा हवेली से निकली, कब्र रसूल दूर नहीं, यूं दरवाजा और आगे कब्र रसूल। पता चला कि आके कब्र रसूल पे बैठे, कब्र रसूल पे गई बीबी शुगरा, चराग बुझे हुए, उदासी। नाना मेरे वारिस आए थे, फरमाया मदीने के बाहर। बीबी शुगरा यूं कनीजों के हल्के के साथ चली, किताबें कहती तो हालत क्या थी, सैयदुल साजिदीन उस रास्ते में आके बैठ गए जो रास्ता मदीने की तरफ जाता है। चंद कदम के फासले पे था बीबी शुगरा की कनीजों का काफिला। एक कनीज कहती है हुसैन की बेटी रुक, कोई मुसाफिर बैठा है, कोई अजनबी बैठा है, मुझे इसे उठाने दे। कनीज चलती चलती मौला सजाद के करीब आई, आ कहेंगे मुसाफिर मुसाफिर, रास्ता छोड़, हमारे आका की बेटी आ रही है। मैं सिर्फ अगला जुमला पढ़ूंगा, आपकी हाय निकल जाएगी। सजाद रो कहेंगे मुद्दत के बाद अपनी नजर से बैठा, मेरे पाँव के वरम मुझे उठने नहीं, तू अपनी आका जादी से कह मैं हाथों का पर्दा बना, चुप करके गुजर जाए। इतना कहना था कनीज दे कहती वो ऐसे नहीं गुजरे, तुझे नहीं पता वो अब्बास की भतीजी, अब्बास का नाम आना तो सजाद की तलियां जमीन पे आ गई। आवाज ने तुम्हें नाम उसका ले दिया, मुझ पे उठना वाजिब हो गया। इधर सजाद उठ रहे थे, उधर बीवी शुगरा की आवाज आई बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता। अभी ये बोला मुझे मेरा सजाद याद आ गया, बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता। बीबी शुगरा करीब से गुजरी, आखिरी जुमला पढ़ूंगा, आखिरी 1 मिनट। पास बैठा था मेरा 5वां शहंशाह, रो कहता बाबा करबला से लेके शाम से मदीने, जिस कड़ी में तू कहता उसी में तेरा बाकर, जितनी देर तू खड़ा रहा उतनी देर तेरा बाकर, जहां तू बैठा रहा वहां मैं बैठा, मैंने कोई सवाल नहीं किया। बाबा मुझे मेरी गुर्बत का, अब मुझे इजाजत, मैं जाके फुफी को बताऊं जिसे पर्दा करके आई वो अजनबी नहीं, और तेरा अपना भैया सजाद है। इधर मौला सजाद ने इजाजत दी, बाकर फटा हुआ कुर्ता, सर पे सफरों की रेत, आके बीबी शुगरा के बुरके पे हाथ रखा,
सुगरा ने मुड़ के देखा, देख के बच्चा तुझे नहीं पता मैं हुसैन की बेटी हूँ। इतना कहने ना पाकर बोले फुफ्फी पहचान। तो कहती मुझे फुफ्फी कहने वाला तू कोई सजाद का बाकर है? आवाज है मैं तेरा बाकर हूँ। आवाज अगर तू बाकर है बाबा कहाँ है? तो मैं जिससे पर्दा करके आ गई है वही तेरा सजाद है। सुगरा उल्टे कदमों चली, आकर सजाद के गले में बाहें डाली। रोकनी तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों फट गई? सजाद की आवाज है सुगरा मुझे शाम की गलियां खा गई। मुझे शाम ने बर्बाद कर दिया। मुझे बता बाकी कहाँ है? मैं जो बच गए वो बैठे दौड़ के आई अली उठो हुसैन की सुगरा आ गई। सुगरा मर्दों में अकबर को ढूंढ रही थी, ज़ैनब के गले लगी। मैं तुझे बाद में मिलूंगी, मुझे बता मेरी माँ रुबाब कहाँ है? आखिरी जुमला पढ़ने से पहले मुझ में जुर्रत होती न मर जाता। दूर धूप में बैठी थी असगर की माँ, तेरी सुगरा दौड़ के करीब आई। रोकनी तुम माँ है मेरी, मेरे गले लग के क्यों नहीं मिलती? बीबी रुबाब उठी, सुगरा ने बीबी रुबाब की गोद देखी। रोक दी अम्मा तेरी गोद खाली क्यों है? अगर तेरे पास तो असगर था, तेरे पास तो सकीना थी। रुबाब रोकनी सुगरा उतर गए, असगर करबला ले गया, सकीना शाम ले गई। मैं थाली खोली वापस आ गई।